بعض دفعہ شیطان ہمیں یہ ورغلاتا ہے کہ چلو تم بہتر ہو، یہاں لوگ پتہ نہیں کیا کیا ہاتھی کھا کے ڈکار نہیں لیتے ہیں، تم تو صرف چوہا کھا رہے ہو، اور انسان خوش ہو جاتا ہے کہ دنیا میں بڑے بڑے پاپی ہیں، ان پاپیوں کے مقابلے میں تم تو بہت اچھے ہو، تو اتنا چھوٹا پاپ کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لوگ بالکل برقعے نہیں پہنتی ہیں، بہت ساری خواتین بے پردہ گھوم رہی ہیں، اسکرٹ پہن کے گھوم رہی ہیں، کم سے کم تم برقع جو پہن رہی ہو، چست پہن رہی ہو، تو بھی کیا حرج ہے، کم سے کم پہنی تو ہو۔ اور انسان اپنے دل کو بنا لیتا ہے ہاں اوکے۔ یہ شیطانی وسوسہ ہے جو ہمارے دماغوں میں ڈالا جاتا ہے کہ کچھ تو حاصل کیے، وہ بھاگے بھوت کی لنگوٹ سے ہی کچھ نہیں پائے، لنگوٹ تو چھین لیے۔ دینی بھائیوں، لنگوٹ سے کام نہیں چلنے والا ہے، لنگوٹ سے کام نہیں چلنے والا ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، مسلمان ہو تو پورے طور پر مسلمان بن کے رہو، یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں چلے گا۔ اس لیے ایسے موقعوں پر سب سے اہم اور ضروری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم شریعت کے دلیلوں کے تابع رہیں، ہم دلیلوں کو اپنے تابع نہ کریں، اپنے حساب سے دلیلوں کو توڑے مروڑے نہیں۔ اور دینی بھائیوں، ایک اہم چیز یہ ہے فتنوں کے موقعوں پر، وہ یہ ہے کہ تفرقہ بازی سے دور رہیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقے بازی نہ کرو، مسلمانوں کی صفوں میں انتشار پیدا نہ کرو، کوئی ایسی بات نہ کرو جس سے مسلمانوں کے درمیان اختلاف پیدا ہو۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ توحید کی بات نہ کرو، توحید سے اختلاف پیدا ہوتا ہے، جیسے کہ بہت سارے جاہل لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ توحید کی بات کرنا، بدعت کے خلاف بولنا، یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جس سے مسلمانوں کی صفوں میں انتشار پیدا ہوتا ہے۔ تو توحید کی بات نہیں کریں گے، کیا شرک سے اتحاد پیدا ہوگا؟ کیا بدعت سے مسلمانوں کی صفوں میں اتحاد پیدا ہوگا؟ اتحاد کا ایک ہی راستہ ہے، اللہ کی کتاب، اللہ کے نبی کی سنت۔ جن راستوں پہ چل کے صحابہ کرام ایک ہوئے تھے، ان کے دل جو آپس میں بٹے ہوئے تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، جو راستہ اپنا کر وہ لوگ شیر و شکر ہوئے تھے اور ایک دوسرے کے لیے اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو گئے تھے، وہی راستہ ہم بھی اپنائیں گے تو ہی ہماری صفوں میں اتحاد پیدا ہوگا۔ لیکن کبھی بھی چھوٹے چھوٹے مسائل کو لے کر مسلمانوں کے صفوں میں اختلاف نہیں پیدا کرنا چاہیے۔ سنتوں کو عام کریں لیکن حکمت کے ساتھ۔ آمین کے لیے، رفع الیدین کے لیے، فاتحہ خلف الامام کے لیے یقیناً بحث کریں، لوگوں سے بحث کریں بے شک، لیکن اس کو نفرت کا موضوع نہ بنائیں، اس کو نفرت کا موضوع نہ بنائیں، حکمت کے ساتھ بات کریں۔ ایک شخص مسجد میں آیا ہے نماز پڑھنے کے لیے، مثال کے طور پر وہ ہم سے پیر نہیں ملا رہا ہے، چھوڑیں، تھوڑا ڈھیل دیں، حکمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ اکیلے میں اس سے بات کریں، بجائے اس کے کہ اس کو فتنے میں ڈال دیں اور اگلے ٹائم سے ہمارے اس مسجد میں، ہمارے اس درسگاہ میں، ہمارے اس وعظ و نصیحت کی مجلس میں وہ آنے سے ڈرے۔ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کون سی بات کب بولنی ہے، کہاں بولنی ہے، کس موقع پہ بولنی ہے، کیسے بولنی ہے، یہ تمام چیزیں جاننا بہت زیادہ ضروری ہے، ورنہ بجائے اس کے کہ ہم لوگوں کے لیے فائدہ مند بنیں، ہم لوگوں کے لیے نقصان دہ بن جائیں گے۔